آج کا درس بنیادی طور پر میرے استاذ محترم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا بدر الزمان قادری صاحب نے ارشاد فرمانا تھا، لیکن علالت طبع کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، تو اس کی بنیاد پر میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات بیٹھا جس وقت میں مطالعہ کر رہا تھا تو موضوع میں نے کچھ اور منتخب کیا تھا، اور بلکہ اس کو تقریباً فنش بھی کر لیا تھا۔ یہ پورا پوائنٹس میں نے بنا لیے تھے، ہائی لائٹ کر لیا تھا۔ موضوع میں نے منتخب کیا تھا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ لیکن بنیادی طور پر حالات سے آگاہی رکھتے ہوئے یہ محراب و منبر کے وارثان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے سننے والوں تک حق اور سچ کی بات پہنچائیں۔ میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، نہ میں کسی کی سپورٹ میں ہوں اور نہ میں کسی کی مخالفت میں ہوں۔ بنیادی طور پر جو علماء ہوتے ہیں وہ ایسی بات کر بھی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک پارٹی کے بارے میں بات کریں گے تو دوسرے کے سپورٹر ناراض ہوں گے، اور اگر کوئی دوسری کی بات کریں گے تو پہلے کے سپورٹر ناراض ہوں گے۔ سننے والوں میں سب شامل ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پرواہ تو مجھے کوئی نہیں ہے اس چیز کی، اس کے باوجود بھی میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، کیونکہ میں کسی کے بھی نظریے سے ان پارٹیوں میں سے متفق نہیں ہوں۔ آپ تک چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ موضوع میں نے آلموسٹ تیار کر لیا تھا دوسرا، لیکن میرے پاس کچھ احادیث میرے ذہن میں آ رہی تھیں، کچھ باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، تو میں نے آپ تک پہنچانی بڑی ضروری سمجھی۔ بنیادی طور پر بات شروع کر رہا ہوں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ جو بڑا مشہور زمانہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکے، جس قدر وہ طاقت رکھتا ہے وہ اس ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم اپنی زبان سے ضرور روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنے دل سے کم از کم اس کو برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کی نظر میں اس طرف سے برائی ہوئی یا اس طرف سے برائی ہوئی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اب اگلی حدیث پاک سنیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہ، اللہ کی حدود میں سستی کرنے والا اور اس میں مبتلا ہونے والا، اس کی مثال کیسے ہے؟ مثل قوم استہموا سفینۃ فصار بعضهم فی اسفلها وصار بعضهم فی اعلاها، کہ انہوں نے سواری میں ہونے کشتی کے اندر سوار ہونے والی ایک جماعت کی سی ہے۔ سستی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی مثال کیسے ہے؟ کشتی میں سوار ہونے والی ایک جماعت کی سی ہے کہ جنہوں نے قرعہ اندازی کی کہ کون سے لوگ نچلے درجے میں رہیں گے کشتی کے اور کون سے اوپر والے درجے میں رہیں گے۔ جب قرعہ اندازی ہو گئی تو بعض نچلے درجے میں چلے گئے، بعض اوپر والے میں چلے گئے۔ فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا، کہ جو نیچے والے تھے وہ جب اوپر گئے اور پانی لے کر نیچے آ رہے تھے، فَتَأَذَّوْا بِهِ، تو انہوں نے تکلیف دی اوپر والوں کو، کیونکہ جب کسی کے پاس سے گزریں گے پانی لے کر آئیں گے جائیں گے
گزرنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ فَأَخَذَ فَأْسًا، انہوں نے سوچا کہ ہمارے آنے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے آنے جانے سے اوپر والے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ فَأَخَذَ فَأْسًا، انہوں نے کیا کیا، کلاڑی لے کر نیچے سے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ، جب اوپر والے نیچے آئے، کشتی میں سوار ہونے والے اوپر والے جب نیچے آ گئے تو انہوں نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، سوراخ کیوں کر رہے ہو؟ قال تأذیتم لی ولا بد لی من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوا أهلكوه وأهلكوا أنفسهم۔ انہوں نے کہا جی ہماری وجہ سے تمہیں تکلیف ہو رہی تھی، اب یہ اگر اوپر والے بغیر پرواہ کیے واپس چلے جائیں، جہاں سے وہ آئے تھے وہ وہاں سے واپس چلے جائے، یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اور وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، ہلاکت دونوں طرف سے ہوگی۔ لیکن اگر یہ ان کو روک لیں کہ نہ ہم تھوڑی سی زحمت گوارا کر لیں گے، اوپر والے تمہارے آنے جانے کی، کوئی پانی کی چھینٹیں پڑیں گی وہ ہم گوارا کر لیں گے، کوئی رستہ دینا ہوگا ہم وہ گوارا کر لیں گے، یہ کام ہم کر لیں گے، لیکن کشتی میں سوراخ نہ کرو کم از کم تم۔ کیوں؟ کشتی میں سوراخ کرو گے تو تم بھی ڈوب جاؤ گے اور ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ اگر تو اوپر والے یہ بچا لیں تو یہ بھی بچ گئے وہ بھی بچ گئے، یہ بھی نجات پا جائیں گے وہ بھی نجات پا جائیں گے۔ لیکن اگر ان کو وہ کام کرنے سے نہیں روکیں گے، بظاہر تو اچھی چیز نظر آ رہی ہے نا کہ وہ روک رہے ہیں ان کو سوراخ کر رہے ہیں، ان کو تکلیف سے بچا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں برا کر رہے ہیں، حقیقت میں برا کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کو نہیں روکیں گے تو یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اور وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ لہٰذا لازم ہے ایک دوسرے کو صحیح بات کی طرف گامزن کرنا اور برائی سے روکنا، اچھی بات کی تعریف کرنا، چاہے وہ آپ کے مقابلے میں ہو یا آپ کے ساتھ ہو۔ جو جس کا اچھا اقدام ہے اس کی تعریف کی جائے گی، جو جس کا غلط اقدام ہے اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتطعنہ ولا یستجاب لکم او کما قال علیہ السلام۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، یہاں تک کہ تم اگر اس کو چھوڑ دو گے تو اللہ رب العزت تم پر ایسا عذاب نازل کرے گا جو ان پر کیا، برائی کرنے والوں پر، اگر تم نہیں کرو گے۔ اور پھر اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اگلی حدیث پاک سنیے، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث پاک نقل کی۔ حضرت عرس بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عملت الخطیئۃ فی الارض من شہدها فکرہها کان کمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضیها کان کمن شہدها او کما قال علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ پر کوئی ایک غلط کام ہوا، کوئی ایک غلط کام ہوا، ایک شخص جو اس جگہ پر موجود تھا جہاں پر غلط کام ہو رہا تھا، جو اس جگہ پر موجود تھا، اس نے اس کو برا جانا، جہاں پر برائی ہو رہی ہے، یہ ایکس وائی زیڈ ایک پلیس ہے، کوئی بھی آپ سمجھ لیں، کوئی ایک جگہ ہے، یہاں پر برائی ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کوئی برائی ہو رہی ہے، جو شخص یہاں پر موجود ہے اس نے اس کو برا جانا، اس کو برا جانا۔ اب یہ ایسے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے یہ یہاں پر موجود نہیں ہے، اور اگر ایک شخص جو یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن اس نے اس طرح ہونے والی برائی کو اچھا سمجھا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اس جگہ کے اوپر موجود ہے۔ اب بلا تشبیہ و بلا مثال، میں نہیں کہتا کہ جو ہوا وہ اچھا ہوا یا برا ہوا، اس پر بھی میں کومنٹ نہیں کروں گا، لیکن میں اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لے لیں۔ اگر ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو ہم ایسے ہی ہیں جیسے ہم وہاں پر موجود ہیں،
اور اگر وہ ہم ادھر ایوان میں ہونے والی کارروائی کو برا سمجھ رہے ہیں تو ہم اگر وہاں پر موجود ہوتے پھر بھی ہم ایسے ہوتے جیسے وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اچھائی برائی کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نہیں کروں گا، نہ میں کہوں گا کہ یہ کام ٹھیک تھا اور یہ کام غلط تھا، ادھر بیٹھ کر میں اس پہ کومنٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھ لیجئے، ایسا نہ کریں۔ اپنی اپنی ہمدردیوں کو جو ہوتی ہیں یہ بڑی معنی خیز بات ہوتی ہیں، بڑی معنی خیز بات ہوتی ہیں اور بڑا پتہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیبا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد، فلم یدع شیئا یکون الی قیام الساعۃ الا ذکرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والے سارے کے سارے احوال بیان فرما دیے۔ حافظہ من حافظہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو یاد رکھا وہ یاد رکھا، وَنَسِيَهُ مَن نَسِيَهُ، جو بھول گیا سو بھول گیا، وَكَانَ فِيمَا، ان میں سے چند باتیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ ان الدنیا حلوۃ حضرۃ، دنیا جو ہے یہ سرسبز کھیتی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ رب العزت تمہیں اس میں ضرور خلیفہ بنائے گا، کسی ایک کو ضرور حکمرانی عطا فرمائے گا۔ فناظر کیف تعملون، ذرا دیکھو کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، خبردار خبردار، دنیا سے ڈرو اور عورتوں سے ڈرو۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث پاک بیان فرماؤ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جاہ کی طلب کرے، منصب کی طلب کرے، حکومت کو طلب کرے، وہ ہلاک ہو جائے گا، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ الف بے جیم، کوئی انسان ہو جو طلب میں رہے کہ مجھے دنیا مل جائے، مجھے حکومت مل جائے، وہ حکومت اس کو ہلاک کر دے گی۔ مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی بے شمار، پتہ نہیں کتنوں کے نام آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے، اور جس کو دے دی جائے دنیا، زبردستی اس کے سپرد کر دی جائے، وہ کامیاب ہو جائے گا حکومت۔ اس حدیث پاک کی طرف واقع آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لکل غادر لواء یوم القیامہ بقدر غدرتہ فی الدنیا ولا غدر اکبر من غدر امیر العامہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر دھوکہ دینے والے شخص کے لیے، کس کے لیے بولیے؟ دھوکہ دینے والے شخص کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا اس کی پشت کے پاس پیچھے کمر سے نیچے اس کے قریب گاڑ دیا جائے گا، جو دھوکہ دینے والا ہے اس کو۔ اور فرمایا ولا غدر اکبر من غدر امیر العامہ یغرز لواء عند استہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جو حکمران دھوکہ دیتے ہیں اس سے بڑا دھوکہ دینے والا کون ہوگا؟ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حکمران جو دھوکہ دیتے ہیں ان سے بڑا دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن ان کی کمر کے نیچے وہ جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ ولا یمنعن احد منکم ہیبۃ الناس ان یقول بحق اذا علمہ، اور لوگوں کے خوف سے کبھی حق بات کو کہنے سے نہ ہٹکٹانا اس کے بعد کہ تم اس کو جان لو۔ یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اگلی حدیث پاک سنیے، حضرت عدی بن عدی الکندی روایت فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مولا میرے مالک نے بیان فرمایا، ان کو ان کے جد نے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنکر بین ظہرانہم وهم قادرون على ان ينکروا فلا ينکروا فاذا فعلوا ذلك عذب اللہ العامة والخاص۔ اس حدیث پاک کے لیے میں نے یہ ساری پچھلی حدیث پاک کی تمہیدیں باندھی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی خاص لوگوں کو عذاب نہیں دے گا یہاں تک کہ وہ دیکھے گا برے کام کرنے والوں کو جو ان کے درمیان ہوں گے، اور یہ لوگ اس پر قادر ہوں گے کہ وہ برے لوگوں کو کام کرنے سے روک سکیں، لیکن یہ اس کو نہیں روکیں گے۔ لیکن جب یہ نہیں روکیں گے تو اللہ رب العزت پھر ان کو بھی گناہ دے گا اور ان کو بھی سزا دے گا، دونوں کو سزا دے گا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ علامہ صاحب ہم کیسے قادر ہیں لوگوں کو روکنے سے، برائیوں سے؟ تو میں آپ کو جواب دوں گا
آئے پہلی حدیث پاک کی طرف، جہاں سے بات کی میں نے ابتدا کی تھی کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اس کو ہاتھ سے روکے۔ جنہوں نے برائی کی ادھر نے یا ادھر نے، میں پھر کہتا ہوں میں اس پہ کومنٹ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے دونوں نے کی ہو، میری نظر میں جو میرا نظریہ ہے، ہو سکتا ہے میری نظر میں دونوں غلط ہوں، ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی۔ ان دونوں میں سے اگر ایک نے یا دونوں نے آپ کی نظر میں، جو آپ اپنا نظریہ بنائیں گے، انہوں نے آپ کی نظر میں کسی ایک نے تو برائی کی کہ نہیں کی؟ بولیے، کی ہے۔ یہ لوگ جب آپ کے پاس کل کو آئیں گے کہ آؤ ہمیں نمائندہ منتخب کرو، یا آپ کے پاس نہیں بھی آتے، آپ اپنی پرچی دینے جاتے ہیں جب ان کو نمائندہ منتخب کرنے کے لیے، اپنا ریپریزنٹیٹو بنا کر وہاں پہ بھیجتے ہیں اسمبلی کے اندر، ایوان کے اندر بھیج رہے ہیں، تو بتائیں آپ قادر ہیں کہ نہیں اس پر کہ اس کو بھیج سکیں یا نہ بھیج سکیں؟ بولیے، اپنی استطاعت کے مطابق تو آپ اس پہ قادر ہیں نا۔ آپ اس کو پرچی نہ دیں، کوئی بھی ہو، آپ اس کو پرچی نہیں دیں گے، وہ نہیں جائے گا، یا وہ چلا بھی جائے، کم از کم آپ ان کی صفوں میں تو شامل ہیں نا جو نہ بھیجنے والے تھے ان کو۔ وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے لوگ آئے نا، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے تاجدار خریدنے آئے، اور بڑے بڑے سونا خرید کے لے کر آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، تو ایک مائی جو سوت کاٹا کرتی تھی، وہ اپنا وہ سارا کچھ اٹھا کر، وہ چرخا سا اٹھا کر اور سوت اٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آ گئی۔ اور کسی نے پوچھا کہ تو کدھر جا رہی ہے مائی؟ کہا سنا ہے آج یوسف کا سودا ہونے والا ہے تو میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ کہا مائی تیرے پاس ہے کیا؟ تو اس نے کہا میرے پاس یہ کاٹ ہے، کاٹا ہوا سوت ہے، یہ کاٹ جو بھی ہے میں اس سے خریدوں گی۔ تو لوگ اس پر ہنسے کہ تو اس کے ساتھ یوسف کو خریدے گی؟ وہاں پر تو بڑے بڑے بادشاہ آ رہے ہیں، بڑے بڑے تاجر آ رہے ہیں اس کو خریدنے کے لیے۔ کہا مجھے نہیں پتا میں اس سے خرید سکتی ہوں یا نہیں خرید سکتی، لیکن کل کو جب قیامت کے دن اٹھوں گی تو میں ان میں شامل ہوگی جو یوسف کو خریدنے والے تھے، نہ کہ بیچنے والوں میں شامل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں گرایا گیا نا، تو چڑیا جیسا پرندہ وہ اپنے چونچ میں پانی بھر کر اس آگ کو بجھا رہا تھا، اس آگ کو بجھا رہا تھا۔ اور کسی نے پوچھا کہ تم کیسے بجھا رہے ہو، تمہاری چونچ سے پانی آگ بجھ جائے گی؟ اتنی لمبی جو آگ، اتنی گہری جو آگ دکھائی گئی ہے۔ اس پرندے نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس سے بجھے گی یا نہیں بجھے گی، لیکن میرا شمار ان لوگوں کے اندر ہوگا جو آگ بجھانے والے تھے، نہ کہ چھپکلی کی طرح آگ لگانے والوں میں اور اس کو پھونک دینے والوں میں۔ یہی وجہ ہے نا کہ آگ بھی چھپکلی کو مارے تو ثواب ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ اس آگ کو بہکا رہی تھی، جس نے چھپکلی کو ایک وار میں مارا اس کو 100 نے کیا، اور اسی طرح جو کم میں مارے گا، زیادہ وار میں مارے گا، اس کو کم نے کیا۔ آپ جب یہ فیصلہ کرنے لگے، آپ کل کو جب یہ فیصلہ کرنے لگے کہ آپ نے کس کو نمائندہ ماننا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کو ووٹ دیں یا اس کو ووٹ دیں یا اس کو ووٹ دیں یا اس کو ووٹ دیں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ ان لوگوں کے ضمیر زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ کل کو جن کو گالیاں دیتے تھے آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یا کسی اور وجہ سے ضمیر زندہ ہو گیا؟ کیا چکر ہے، کیا چکر نہیں۔ مکین گنبد خضرا دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں جب ہم اپنی پرچی دے رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم نے کل کو جواب دینا ہے، امانت ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ فرماتا ہے کہ امانت کو اس کے اہل کی طرف لوٹاؤ، نہ اہلوں کی طرف نہ لوٹاؤ، جو اس کا اہل نہ ہو اس کی طرف امانت نہ لوٹاؤ۔ جس کو ووٹ دینے لگے کبھی یہ دیکھ لیا کریں کہ یہ ملک کے ساتھ سچا تھا یا نہیں تھا، یا اپنے قائد کے ساتھ سچا تھا، اس کی وفاداریاں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی تھی، کس کے ساتھ مل کر اس نے وفاداریاں تبدیل کرنی تھی، اس کی وفاداریاں حضور کے ساتھ کتنی تھی، اپنے ملک کے ساتھ کتنی تھی، اور سب سے بڑھ کر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی تھی۔ جب حضور کی ناموس کا مسئلہ آیا تو کس طرف کھڑا ہوا تھا یہ، اب کس طرف کھڑا ہوا ہے؟ جب ملک کی بات ہو رہی تھی تو پہلے کن کے ساتھ تھا؟ پہلے جن کو چور کہتا تھا کہیں اب ان کے ساتھ شامل تو نہیں؟ یہ مت سمجھا کریں کہ اس کو ووٹ دے دیا جو نہیں جیتے گا تو آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ میں شدید اختلاف کرتا ہوں ایسے لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے تو میرا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ بھئی ووٹ ضائع نہیں ہوگا تیرا،
تو نے کل کو رب کے حضور پیش ہو کے جواب دینا ہے، مالک و مولا میں نے اس کو منتخب کرنے کے لیے کوشش کی تھی۔ ماضی میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی اس پر توبہ و تائب کرے، اور آگے ووٹ دیتے وقت بڑے دھیان سے ووٹ دے۔ میں آپ کو حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ حاکم سے بڑھ کر دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ حاکم سے بڑھ کر دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑا خیال کر کے رکھے، بڑے دھیان کے ساتھ اپنے نمائندوں کو منتخب کرے۔ اور اگلی حدیث پاک سنیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ تصیب امتی فی آخر الزمان من سلطانہم شدائد لا ینجو منہ الا رجل عرف دین اللہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخری زمانے کے اندر لوگوں کو جو سب سے زیادہ تکلیف دیں گے نا وہ حکمران ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ حکمران ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ ہر بندہ عجیب کشمکش میں ہے، انسٹیبلٹی ہے، ملک کے اندر استحکام نہیں ہے، کبھی ایسے جاتی ہے کبھی ایسے آتی ہے، ڈالر ایسے جاتا ہے ڈالر ایسے آتا ہے۔ اس سب سے ہوتا کیا ہے؟ ذہن خراب ہوتا ہے، ہم نفسیاتی مریض ہم بنتے جاتے ہیں، چڑچڑاپن ہمارے اندر آتا ہے، گھروں میں لڑائیاں ہم کرتے ہیں، آپس کی لڑائیاں ہم کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی خاطر جو ہمیں بیڈ روم میں اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں داخل ہونے دیتے، ہم سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، ہم اپنے بھائیوں سے لڑتے ہیں ان لوگوں کی خاطر۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے کے اندر سب سے زیادہ برائیاں حکمرانوں کی وجہ سے پیدا ہوں گی۔ لا ینجو منہ الا رجل عرف دین اللہ، اس سے کوئی نجات نہیں پائے گا مگر وہ شخص جو اللہ کے دین کو پہچانتا ہوگا۔ جو شخص اللہ کے دین کو پہچانتا ہوگا، یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ اب اس کے بھی آگے درجے ہیں، جیسے پہلی حدیث پاک کے درجے تھے، اور اسی پر انشاءاللہ العزیز جہاں سے بات جیسے شروع کی تھی وہیں پر انشاءاللہ العزیز ہم ختم کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون سا دین کی سمجھ رکھنے والا؟ فجاہد علیہ بلسانہ ویدہ وقلبہ فذلک الذی سبقت لہ السوابق۔ فرمایا کہ سب سے پہلے وہ جس نے جہاد کیا اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ اور اپنے دل کے ساتھ، یہ شخص باقی تمام کے اوپر سبقت لے گیا۔ پہلا بندہ یہ کامیاب ہوگا جس نے زبان، دل اور ہاتھ تینوں کے ساتھ جہاد کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دوسرا وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينِ اللَّهِ فَصَدَّقَ بِهِ، وہ کہ جس نے اللہ کے دین کو پہچانا اور وہ خاموش اور اس نے اس کی تصدیق کر دی، یعنی کہ یہاں پر صرف زبان والا۔ اور تیسری بات وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينِ اللَّهِ فَسَكَتَ عَلَيْهِ، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کے دین کو پہچانا اور اس پر خاموش رہا۔ کیا رہا؟ خاموش رہا، بس کہ ٹھیک ہے، خاموشی کے ساتھ اس کا میں نے ساتھ دینا ہے۔ فَإِنْ رَآ مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ أَحَبَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ رَآ مَنْ يَعْمَلُ بِبَاطِلٍ أَبْغَضَهُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ يَنْجُو عَلَىٰ إِبْطَانِهِ كُلِّهِ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے دیکھا کہ یہ اچھا عمل کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ گیا، یعنی کہ اس کا ساتھ دینے لگ گیا۔ اور اس نے دیکھا کہ اگر اس نے برا عمل کرنے والا ہے تو وہ اس سے غضبناک ہو گیا، اس سے ناراض ہو گیا۔ فذالک ینجو علی ابطانہ کلہ، اور یہ اس کی اندرونی حالت بھی ایسے ہی ہے، پھر وہ نجات پائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا مجھے اور جو آپ نے سنا آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہ میری جانب سے ہے، اللہ رب العزت مجھے معافی عطا فرمائے۔ جو کلمات میں نے صحیح ادا کیے وہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہے، اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔